کاپٹر حادثے میں بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت اہلیہ سمیت ہلاک۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں بپن راوت سمیت 14 افراد سوار تھے۔ سابق بھارتی آرمی چیف بپن راوت میڈیکل کالج میں لیکچر کے لیے جا رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری شروع کر دی گئی۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پارلیمنٹ میں واقعے بارے بیان دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جنرل بپن راوت کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا بھی اظہار افسوس۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہوئے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس سیالکوٹ واقعے کی مذمت کی۔ تشدد پسندانہ عناصر کے لیے تحمل کا مظاہرہ نہیں ہوگا، شرکاء کانفرنس کا اتفاق۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں عالمی اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ آرمی چیف کا سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان، بولے ٹیکنالوجی پر منحصر مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ضروری ہے۔ افغان صورتحال میں بہتری کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ سانحہ سیالکوٹ کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کا آپریشن جاری۔ مزید 8 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اے ٹی سی گجرانوالہ نے ملزمان کا 13 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق اب تک 34 مرکزی ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ عثمان بزدار کہتے ہیں سیالکوٹ کیس پر ہونے والی پیش رفت کا خود جائزہ لے رہا ہوں۔ ذمہ دار قانون کے تحت سخت سزا کے حقدار ہیں۔ پارٹی کی ذمہ داری ہے 10 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں اپنے اپنے علاقے میں احتجاج کریں گے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت کے خلاف، اور انشاءاللہ تعالی 17 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنے ڈسٹرکٹس وائز احتجاج کریں گے۔ ہمارا جو گیس کا بحران ہے اس کا بھی بڑھتی ہوئی بحران ہے۔ پیپلز پارٹی کا 10 دسمبر کو پیٹرولیم کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں 17 دسمبر کو ملک بھر میں گیس بحران پر احتجاج کریں گے۔ آئندہ کا لاہ عمل کا اعلان 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش میں کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف سے ڈیل کی وجہ سے عوام مشکل میں ہیں، حکومتی پالیسیز کا بوجھ عوام مہنگائی کی صورت میں اٹھا رہے ہیں۔ سندھ کو این ایف سی ایوارڈ کے مطابق اس کا حصہ دیا جائے۔ آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو جو سوائے وہ ملک جن کی اپنی پروڈکشن ہے ڈیزل کی، یعنی ان کی زمین سے تیل نکلتا ہے، ان کے علاوہ پاکستان میں باقی دنیا سے سب سے کم قیمت پہ ہم اپنا ڈیزل اور اپنا پٹرول بیچ رہے ہیں۔ جتنا بھی ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جتنا بھی ہم ٹیکس سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، آدھا اس میں سے پیسہ جو پچھلے انہیں قرضے لیے ہوئے ہیں ان کے اوپر سود اور قسطیں ادا کرنے میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہمارے پاس پیسہ خرچ کرنے کے لیے وہ کم ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھ رہی ہے، ہمارا ٹیکس بڑھ رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہمارا ملک جس طرح میں نے کہا صحیح راستے پہ نکل گیا ہے۔ دنیا میں سب سے کم قیمت پر پیٹرول اور ڈیزل فروخت کر رہے ہیں۔ اب بھی کہتا ہوں دیگر ممالک کی نسبت پاکستان میں مہنگائی کم ہے۔ موسم سرما کے بعد اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ جو بھی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے قرض کی ادائیگی پر خرچ ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پشاور میں تقریب سے خطاب، بولے کسانوں کو بلا سود قرض فراہم کر رہے ہیں، غریب خاندان احساس راشن پروگرام میں خود کو رجسٹرڈ کرائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا افسران کی کارکردگی جائزہ رپورٹس میں تاخیر کا نوٹس، افسران کی رپورٹس بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ رپورٹس میں تاخیر پر وزیر اعظم کا ذمہ داران سے وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ،
عمران خان کی ہدایت پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے خط لکھ دیا۔ تمام وفاقی سیکرٹریز، صوبائی چیف سیکرٹریز، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت 4 صوبوں کے آئی جیز، پولیس کو بھی عمل درآمد کی ہدایت۔ ڈاکٹر اعجاز اکرم نیشنل رحمت للعالمین اتھارٹی کے 3 سال کے لیے چیئرپرسن مقرر، باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈاکٹر اعجاز اکرم کی اہم عہدے پر تعیناتی نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا۔ سوشل میڈیا صارفین کے مطابق ڈاکٹر اعجاز اکرم آمریت کے سپورٹر ہیں۔ اعجاز اکرم اختیارات کے ناجائز استعمال کے ماہر اور کئی خواتین ان کا شکار بن چکی۔ ایک خاتون صارف نے لمز کے دنوں میں ڈاکٹر اعجاز پر ہراسگی کا بھی الزام لگا دیا۔ الیکشن کمیشن ممبران کی تعیناتی پر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن ممبران کی تعیناتی پر غیر رسمی ذیلی کمیٹی بنا دی گئی۔ غیر رسمی ذیلی کمیٹی میں حکومت سے وفاقی وزراء اسد عمر اور فواد چودھری شریک ہوں گے۔ اپوزیشن کی جانب سے سعد رفیق اور راجہ پرویز اشرف کمیٹی میں شامل۔ الیکشن کمیشن ممبران کی تعیناتی پر غیر رسمی ذیلی کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ افغانستان میں انسانی المیہ بڑھ رہا ہے۔ سرد موسم میں افغانستان کے لوگ بدترین انسانی بحران سے دوچار ہیں۔ 19 دسمبر کو کانفرنس میں افغانستان کے اندر انسانی المیہ کی صورتحال پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا سعودی سفارت خانے میں تقریب سے خطاب، بولے افغانستان کی مدد پر توجہ مرکوز کی جائے گی، خواہش ہے کہ دنیا افغانستان کی مدد کے لیے مل بیٹھے۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، سیکیورٹی وفد کا نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ آسٹریلین سیکیورٹی وفد نے وکٹ کا معائنہ کیا، پی سی بی حکام نے بریفنگ بھی دی۔ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ذاکر خان نے سیکیورٹی وفد کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سیکیورٹی ماہرین کا اقدامات پر اظہار اطمینان، بعض تجاویز بھی پیش کیں۔ آسٹریلین سیکیورٹی وفد لاہور اور اسلام آباد بھی جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ صوبے میں نچلی سطح پر کرکٹ کے فروغ اور گراؤنڈز کی تعداد بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات کا اتفاق۔ عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب حکومت صوبے کے دیہات میں پلے گراؤنڈز بنا رہی ہے۔ رواں برس 500 پلے گراؤنڈز تیار ہو جائیں گے۔ ان گراؤنڈز میں کرکٹ کے ساتھ دیگر کھیلوں کی سہولت بھی فراہم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی اینڈ مانیٹرنگ بورڈ کا اجلاس۔ لاہور کے لیے میٹرز کی خریداری، تنصیب اور آپریشن اینڈ مینٹیننس پروجیکٹ کے لیے ٹیکنیکل اور فائنینشیل بڈز کی منظوری۔ عثمان بزدار کی ٹیکنیکل اور فائنینشیل بڈز بارے تمام قواعد و ضوابط اور قانونی پہلو مد نظر رکھنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں پی 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 موڈ کے دیگر منصوبوں کو جلد حتمی شکل دیں، ضروری امور فوری طے کر دیں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی قیادت میں نیب کی گزشتہ 4 سال کی شاندار کارکردگی۔ نیب اعلامیہ کے مطابق ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ پورے ملک کی آواز بن چکا ہے۔ ادارے نے گزشتہ 4 سالوں میں 539 ارب روپے وصول کیے۔ 5,01,723 شکایات میں سے 4,91,358 شکایات کو نمٹایا۔ چیئرمین نیب کی کاوشوں سے متاثرین کو اربوں روپے واپس ملے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماعت 24 دسمبر تک ملتوی۔ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل مکمل نہ ہو سکے۔ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر 24 دسمبر کو بھی دلائل جاری رہیں گے۔ اٹارنی جنرل درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر معاونت کے لیے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے درخواست پر سماعت کی۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ اسلام آباد میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت 15 دسمبر تک ملتوی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مدعی مقدمہ شوکت مقدم کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ سی ڈی آر کے گواہ مدثر کا بیان ریکارڈ آئندہ سماعت پر جرا ہوگی۔ موقع کے گواہ زبیر مظہر اور پوسٹ مارٹم کے لیے ڈاکٹر سارہ پر ملزمان کے وکلاء کی جرا مکمل۔ ملزم ظاہر جعفر کی میڈیکل بورڈ کی درخواست پر بھی دلائل طلب۔ پاک بحریہ کا زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل فائر کرنے کا مظاہرہ۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق فائر کیے گئے میزائلز نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ میزائل فائرنگ کا شاندار مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔